دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں کتنی تھی کہ اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ ہماری زندگی آج ناکام کیوں ہو گئی میرے عزیزوں؟ ناکامی کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے کلمے کی طاقت کو، ایمانی طاقت کو بھلا کر رکھ دیا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عرب کی صحراؤں کے اندر موجود تھے تو ایمان صرف اسلام عرب کے اندر موجود تھا، لیکن تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے گھروں کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر، سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل گئے اور اپنی بستیوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے دین کو پہنچاتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ میرے عزیزو، آج ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جس دین کا ہم نے ستیہ ناش کر رکھا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، دنیا کے اندر اگر ہمیں سرخروئی چاہیے، کامیابی چاہیے، تو ہمیں اپنی ایمانی طاقت کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ایسا ایمان ہمیں بنانا ہوگا جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ گرم ریت پر لٹا کر سینے کے اوپر ایک بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا اور پھر کہا ہے بلال اب بتلاؤ کیا کہتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا میرے عزیزوں۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کو کافروں نے، اسی نبی کو اس دین کی خاطر کاٹا گیا، اسی نبی کو آرے سے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ حنظلہ صفوان علیہ السلام کو ان کی بدبخت قوم نے کنویں کے اندر زندہ دفن کر دیا۔ زکریا علیہ السلام کے آرے سے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ میرے عزیزوں، اتنا آسان نہیں ہے مسلمان ہونا جتنی آسان زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود پھر بھی مسلمان پریشان ہے ہر جگہ پر۔ جس وقت اسلام دنیا کے اندر آیا کتنے لوگ مسلمان تھے، لیکن پھر بھی کافروں سے نہیں ڈرے۔ میرے بھائیوں، ایسا ایمان دیکھیے کہ 313 صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے پاس کوئی سامان بھی موجود نہیں، سواری ان کے پاس موجود نہیں، تلواریں ان کے پاس موجود نہیں، اور 1000 کا لشکر کافروں کا جو پورے سامان کے ساتھ تیار تھا، سواریاں بھی موجود تھیں، تلوار بھی ان کے پاس موجود تھی، لیکن پھر بھی ایمانی طاقت سے انہوں نے جنگ کو جیتا اور اللہ نے ان کی مدد و نصرت کر دی۔ آج ہم کس چیز کی انتظار میں ہیں میرے عزیزوں؟ کہ کوئی موسیٰ آئے گا اور ہمیں بچائے گا؟ نہیں، اب کوئی نہیں آنے والا، بلکہ ہمیں خود اپنی ایمانی طاقت کو اتنا مضبوط بنانا ہوگا اور اپنے ایمان کو ایک پہاڑ کی چٹان کی طرح مضبوط کرنا ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر آئیں، ہم تمام پریشانیوں کو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ میرے عزیزوں، آج ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکام کو بھلا بیٹھیں، نبی کے طریقوں کو بھلا بیٹھیں۔ سمجھتے کیا ہیں ہم؟ سمجھ کیا رہے اپنی زندگی کو میرے عزیزوں؟ ہماری زندگی ایک گمنام مسافر کی طرح ہو رہی ہے، ہماری زندگی ایک گمنام مسافر کی طرح ہو رہی ہے میرے عزیزوں۔ ہماری زندگی ایسے گمنام چوراہے کے بیچوں بیچ کھڑی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہاں جانا ہے اب آگے، کہ دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، نہیں معلوم۔ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر کس چیز کے بلبوتے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں میرے عزیزوں؟ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے لیے ہم نے کیا اکٹھا کیا ہے اپنے پاس میں؟ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کل کی بہت تیاری کر لی کہ ہمیں اونچا مکان چاہیے، عالیشان لباس چاہیے، کھانے کو اچھا مل جائے، جینے کو زندگی صحیح مل جائے تو میرے عزیزوں ہم کامیاب ہیں؟ نہیں، بالکل بھی کامیاب نہیں ہیں ہم۔ دنیا بہت کمالی میرے عزیزوں، اب آخرت بھی کماؤ۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرو میرے عزیزوں۔ دنیا کے اندر ہمیں اگر سرخروئی چاہیے، کامیابی چاہیے تو میرے عزیزوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی کو گزارنا ہوگا، تب جا کر میرے عزیزوں دنیا کے اندر ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکامی ہمارے قدم چومے گی۔ ہاں میرے بھائیوں، اپنی سوچ سمجھ کر زندگی کو گزاریں کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کا رخ کدھر ہے، کدھر موڑے ہیں ہماری زندگی کا۔
مقصد سمجھیے میرے عزیزوں کہ کس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اللہ نے بے فائدہ کچھ نہیں بنایا میرے عزیزوں، اللہ نے بے مقصد تو ایک مکھی بھی نہیں بنائی، ایک مچھر بھی نہیں بنایا۔ آخر ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے لیے آتے ہیں پورے ہفتے کے اندر، پڑھے نہ پڑھے اور بھاگ لیے یہاں سے۔ کیا اللہ کی مدد اس طرح سے نازل ہوگی میرے عزیزوں؟ نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے اوپر جو ظالم ظلم کر رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے میرے عزیزوں، ہم خود ظالم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ہم نے خود اپنی زندگی کے اندر اپنی جان کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت کے اعمال خراب ہو جائیں گے، راہ حق سے انحراف کرے گی میری امت، اللہ کے احکام کو چھوڑ دے گی اور اپنے نبی کے دامن کو، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گی، تو اللہ رب العزت ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر ہمیں دنیا کے اندر چلنا ہوگا، تب ہم دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے، ورنہ ظالم ہمارا نام و نشان مٹا کر رکھ دے گا۔ یہ مت سمجھنا میرے عزیزوں کہاں ایمان تم سے ہے ہم سے ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں اس کو قیامت تک محفوظ رکھوں گا، تو وہ رکھے گا۔ جو آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ کل اسی کو ہدایت دے کر اسلام کی بلندی کے لیے اس کو کھڑا کر دے گا، اسلام کی عظمت کے لیے اس کو کھڑا کر دے گا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے میرے عزیزوں، ضرورت ہمیں اللہ کی ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کس چیز سے راضی ہے اور کس چیز سے ناراض ہے، تب جا کر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں گے، اللہ کے حکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں گے، ورنہ میرے عزیزوں ہمیں صفحہ سے مٹا دیا جائے گا، کچھ نہیں جائے گا میرے عزیزوں، سب یہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کفن میں کسی کے جیب نہیں ہوتی، ہم سب یہیں پر چھوڑ کے چلے جائیں گے، ساتھ ہمارے جائیں گے تو ہمارے وہ اعمال جو ہم نے کیے ہوں گے اور اپنی شریعت کے مطابق ہم نے وہ عمل کیے ہوں گے، وہ عمل ہمارے ساتھ میں جائیں گے میرے عزیزوں، ورنہ ہمارے ساتھ کچھ چیز نہیں جانے والی، نہ ہماری دولت، نہ ہمارا پیسہ، نہ ہمارا کاروبار، نہ ہماری اولاد، باقی کچھ نہیں جانے والا، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ آج مسلمانوں کی کتنی طاقت موجود ہے دنیا کے اندر، 56-57 دیش مسلمانوں کے، لیکن جہاں دیکھو مسلمان پریشان، جہاں دیکھو مسلمان کو مارا جا رہا، جہاں دیکھو مسلمانوں کو گھروں کو برباد کیا جا رہا، جہاں دیکھو مسلمانوں کی مساجدوں کو ویران کیا جا رہا، جہاں دیکھو مسلمانوں کو کاٹا جا رہا۔ آخر کیوں میرے عزیزوں؟ کیوں ہوا ہماری زندگی کے اندر ایسا؟ کہاں سے آگے ہماری زندگی کے اندر وہ بزدلی؟ ہم نے اپنے اکابروں کی تاریخ کو بھلا دیا میرے بھائیوں، ہم نے اپنے تمام اکابرین کی تاریخوں کو بھلا دیا کہ کس طرح سے وہ اسلام پر مر مٹنے والے تھے۔ آج ہم مسلمان نام رکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم آخر مسلمان ہیں، نہیں، مسلمان میرے بھائیوں وہ نہیں ہیں جس طرح سے ہم بنے پھر رہے ہیں۔ اگر واقعی ہم اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے احکام کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا میرے عزیزو، جب کامیابی ملے گی، ورنہ قیامت کے دن بھی ہماری کوئی پوچھ تاچھ نہ ہوگی۔ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی، اور دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہوگی میرے بھائیو۔ دنیا تو ہم نے بہت کما لی ہے، بہت کما لی ہے، آخر ہم کل کی بھی تیاری کریں، کل آخرت میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ میں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوگا اور حساب و کتاب کا دن ہوگا میرے عزیزوں، ہم کیا پیش کریں گے؟ نہ ہماری دولت کام آئے گی، نہ ہماری شہرت کام آئے گی، نہ ہمارا گھر بار کام آئے گا، نہ ہماری اولاد کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا میرے عزیزوں۔ کفن میں کسی کے جیب نہیں ہوتی، سب یہیں پر چھوڑ کر جانا ہے۔ آج جس چیز کی خاطر ہم نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، وہ چیز ہمیں یہیں پر چھوڑ کر جانی ہے۔ 4 پیسے کی خاطر ہم نے اللہ کے حکام کو چھوڑ دیا، مسجدوں کے اندر ہماری اذان ہوتی رہی اور ہم باہر قہقہے مار کر ہنستے رہے میرے عزیزوں۔ دنیا کے اندر اس طرح سے سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ 4 پیسہ کما کر ہم کامیاب ہو گئے؟ بالکل نہیں کامیاب ہوئے، ہم نے اپنی زندگی بھی برباد کر دی، دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی برباد کر دی۔ اس طرح سے زندگی نہیں گزاری جاتی جس طرح سے ہم گزار رہے ہیں۔
آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں. کس قدر معاشرہ ہمارا تباہ ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں سے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ہماری زندگی کس چیز کے طریقے پر چل رہی ہے؟ کن لوگوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے میرے عزیزوں؟ واقعی اگر کوئی ہم سے یہ سوال کر لے کہ تم مسلمان ہو، آخر مسلمان ہو کیوں، تو یہ بھی نہیں معلوم ہمیں کہ ہم آخر مسلمان کیوں ہیں. اور اپنے آپ کو بہت بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں. کیا ایسے ہوتے ہیں مسلمان میرے بھائیوں؟ کبھی سوچتے ہیں ہم اپنی زندگی کے لیے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دنیاوی زندگی کی تو بہت فکر کرتے ہیں کہ کل نوکری ملے گی یا نہ ملے گی، کل کتنا کمائیں گے کتنا نہ کمائیں گے، کل کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مگر کل آخرت کے بارے میں نہیں سوچا کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کل آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہمارے ساتھ کیا ہوگا میرے عزیزوں. اگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ فرشتوں یہ میرا امتی نہیں ہے، ہماری صورتوں کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے، تو میرے عزیزوں فرشتوں کی مار سے ہمیں کون بچائے گا؟ پھر سوچئے. وہاں سود خوری نہیں چلتی، وہاں رشوت خوری نہیں چلتی، وہاں چلتے ہیں تو اعمال چلتے ہیں میرے عزیزوں، اعمال جو کہ ہمارے پاس نہیں ہیں. آخر میرے عزیزوں ہم بے فائدہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ میرے عزیزوں سوچئے، سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو گزاریے. اللہ تو کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھا چیز جو بنائی میں نے اپنی مخلوق کے اندر، وہ میں نے انسان کو بنایا ہے. ہر چیز میرے عزیزوں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. میرے بھائیوں سوچئے اپنی زندگی کا، ایک لمحہ سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر. آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے کیوں ہمیں زندگی دی تھی؟ کیوں ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا؟ میرے عزیزوں بے فائدہ نہیں بھیجا اللہ نے، ہمیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت ضرور بھیجا ہے. میرے عزیزوں ایسا ایمان بناؤ، مضبوط ایمان بناؤ اپنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارو، تب کامیاب ہوں گے میرے بھائیوں، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے. آج ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑی کامیابی ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے، ہم اپنے کلیکٹر بھی بن گئے، ہم جج بھی بن گئے، کلیکٹر بھی بن گئے، انسپیکٹر بھی بن گئے، پولیس میں بھی ہے، آرمی میں بھی. تم کامیاب ہے؟ کوئی کامیابی نہیں میرے بھائیوں. جب تک ہم اللہ کے دین کو کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑ لیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے کسی بھی قیمت پر. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جن کو سیف اللہ بھی کہتے ہیں. غزوہ یرموک کا واقعہ ہے میرے عزیزوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے، اور عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی فوج کے سپہ سالار ہیں، کمانڈر ہیں. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عبیدہ مجھے تم صرف 30 صحابی دے دو اور میں 60,000 رومیوں کے اوپر، کافروں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خالد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کو، صحابیوں کو مروانا چاہتا ہے؟ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابو سفیان جب تو مسلمان نہیں ہوا تھا جب تو بہت بڑا بہادر تھا، اب مسلمان ہونے کے بعد میں، ایمان لانے کے بعد میں تو بزدل بن گیا. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میرے بھائی یہ بات نہیں ہے، بلکہ تم 30 کی جگہ 60 لے کر کے جاؤ، کم از کم ایک کے مقابلے میں 1000 تو ہوں. خالد رضی اللہ تعالیٰ جب 60 کا لشکر لے کر نکلے تو رومیوں نے 1 لاکھ کی فوج نے، تو 60,000 کی فوج نے سوچا کہ شاید ہم سے صلح مشورے کے لیے آ رہے ہیں. خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رومیوں ہم تمہیں صلح مشورے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ تم سے جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تم سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں.
میرے عزیز و زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ اللہ کے ان سپاہیوں نے، ان جاباز مرد مجاہدوں نے 60,000 کے لشکر کو کھدیڑ دیا، جن میں روایات کے اندر آتا ہے کہ 10,000 سے زائد کافر مارے گئے، جہنم رسید کر دیے، اور 5 صحابی شہید ہوئے۔ 60 آدمی، 60 انسان 60,000 رومیوں کے لشکر کے اوپر بھاری پڑ گئے۔ میرے عزیزوں، وہ ایمانی طاقت تھی ان لوگوں کے پاس، ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں میرے عزیزوں، کچھ بھی نہیں۔ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں بتلائی گئی ہیں، اور سب سے چھوٹی شاخ جو ہے وہ ہے کسی راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اور ہم خود دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے راستے کے اندر چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کوڑا ڈال دیا، کبھی کچھ ڈال دیا، راستے میں اگر پتھر پڑا ہے تو ہمیں ہٹانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، ہمارا ایمان کہاں سے جذب ہو گیا، کہاں چلا گیا ہے ہمارا ایمان؟ کیا اس امت کے لیے اس نبی نے رو رو کر دعائیں کی تھی؟ اس امت کے لیے دعائیں کی تھی اس نبی نے رو رو کر، کہ جس نبی نے اس امت کے لیے جاتے وقت بھی کہا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اور قیامت کے دن بھی یہی کرتا رہے گا۔ آخر اس امت نے اس دین کا کیسا بیڑا غرق کر دیا میرے بھائیوں۔ زندگی کو اپنی سوچ سمجھ کر گزاریے، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی میرے عزیزوں، اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔